قرآن پاک میں اس واقعے کو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات مطہرہ کی روشنی میں احسن القصص کا لقب دیا ہے کہ واقعات میں یوں تو تمام پیغمبروں کے واقعات موجود ہیں، مگر ان سب واقعات میں جو سب سے اچھا جو واقعہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، کہ جسے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا، اور پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو بہرحال پچھلے جمعہ میں نے روکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں، بازار حسن میں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید عملیق جس کا نام تھا، جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اور اس طرح جو عزیز مصر تھا جس کا نام قطفیر بن مصری تھا، وہ عزیز مصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور عزیز مصر کا مطلب کہ جو سارے کے سارے مصر کو عزیز تھا، سب اس کا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ بڑا وزیر تھا وہ۔ جس طرح آج ہم اپنے وزراء کو یا جو ہمیں پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اسے بڑی محبت اور تقرب کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت بھی، بلکہ آج کل بھی بادشاہوں کو اس طرح جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال قطفیر بن مصری کو جب پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت غلام بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ کے حسن کے چرچے پورے مصر میں پھیل جاتے ہیں، اور مصر کے رؤساء بڑی سے بڑی قیمتیں لگا رہے ہوتے ہیں آپ کو خریدنے کے لیے، تو قطفیر بن مصری جو کہ اس وقت کا وزیر ہوتا ہے، ریان بن ولید بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اس نے ساری کی سارے اختیارات قطفیر کو سونپ رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس غرض سے جاتے ہیں کہ شاید مجھے اگر وہ غلام پسند آ جائے، جس طرح لوگ اس کی حسن کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ غلام میں خرید لوں گا۔ تو جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو۔ اس وقت آپ کی عمر بعض روایات میں 13 برس تھی، اور بعض روایات میں 17 برس کے آپ تھے، یعنی ابھی جوانی کی دلہیز میں قدم ہی رکھ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت بچے وہ لڑکے کہ جو آنکھ آپ کو دیکھتی تو اف اف کر اٹھتی کہ پتہ نہیں یہ کیسی تخلیق ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا اور پھر اس دنیا میں جب حسن کو اتارا، تو حسن کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب ایک حصہ اس کا پوری کی پوری دنیا میں بانٹ دیا۔ آج ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جتنا حسین ترین چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے جو تیسرا حصہ ہے حسن کا، پوری دنیا میں اس کو بانٹا، اور ہمیں وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کی تخلیق ہے، انسان ہے، جس چیز اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ پھر جو دوسرا اس کا حصہ تھا وہ آپ کی والدہ محترمہ کو عطا کیا۔ پھر جو تیسرا حصہ تھا کامل، وہ پورا کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو خود بتائیں کہ جب دنیا کے مقابلے میں کہ تیسرا حصہ پوری دنیا میں اور ایک پورا کا پورا سابق حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو، تو وہ کس قدر خوبصورت وہ چہرہ ہوگا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی وہ جو بنائی ہوئی وہ شاہکاری ہے، وہ مصوری ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ بہرحال جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ان بیچنے والوں سے، ان تاجروں سے کہتے ہیں کہ یہ غلام میرا۔ اب وہ کہتے ہیں بولی لگائیے، سب بولی لگا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں یوسف کو رکھو، دوسرے پلڑے کو سونے سے بھر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے کو سونے سے بھر دیا گیا۔ پھر اس پر بس نہیں کیا، فرمایا کہ یوسف کو رکھو ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں ریشم، حریر، جتنے اس وقت کے قیمتی کپڑے تھے، فرمایا کہ ان کو رکھ دو۔ ان کو رکھا گیا۔ پھر بھی عزیز مصر نے بس نہیں کیا، فرمایا کہ پھر یوسف کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اور دوسرے پلڑے میں جتنی اس وقت کی قیمتی خوشبوئیں تھیں، مشک تھا، عنبر تھا، اس کے علاوہ جو جو لوگ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، اس سے بھر دیا، اور اس کے تول کے مطابق یوسف کو انہوں نے خرید لیا۔ بھائیوں نے کتنے میں بیچا تھا؟ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، یاد ہونا چاہیے
20 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا تھا کہ یہ بڑا نکما ہے، کیوں حسد کرتے تھے۔ اور پھر یہ شرط رکھی تھی قافلے والوں سے کہ تمہیں اتنا سستا غلام دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اس علاقے سے لے کر جانا، اس علاقے میں یہ نظر مت آئے۔ تو وہ قافلے والے ان کی بات پر عمل کرتے ان کو مصر لے کر آ گئے۔ تو مصر میں آ کر آپ کو عزیز مصر نے اتنی قیمتی بولی لگا کر، اتنی قیمت کے عوض جو کہ کوئی ادا نہ کر سکا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ اب گھر میں لاتے ہیں اور یہاں سے ہمارے واقعے کی یعنی دوسری وہ قسط میں شروع کرتا ہوں۔ اب جب عزیز مصر قطفیر بن مصر ان کو گھر لے کر آتے ہیں تو گھر میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ہے تو یہ غلام، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کو اس محل میں بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ ہم نے پالنا ہے۔ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، تو یوسف علیہ السلام بڑے نازوں کے ساتھ، بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ ان کے اس محل میں رہنے لگے۔ اب یہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی نہ کسی موڑ پر ان پر آزمائش آتی ہے، چاہے پریشانی کی شکل میں، چاہے مصیبت کی شکل میں، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے مال اموال کے چھن جانے کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح یونس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس طرح واقعہ اصحاب الاخدود اب ویسے میرے ذہن میں آ گیا کہ ان لوگوں کو جو کہ عبداللہ بن تجار یا عبداللہ بن غریب جو لڑکا تھا جس نے اس راہب سے علم سیکھا تھا، اور راہب نے کہا تھا کہ اب تو ولایت کے اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ میں بھی تجھ سے پیچھے رہ گیا، حالانکہ استاد تھا۔ اللہ جس کو عطا فرما دے، میں بھی تجھ سے پیچھے رہ گیا۔ اور خیال کرنا ہے عبداللہ، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے تو ان پر پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، آزمائے بھی جاتے ہیں، اور جب تیرے اوپر آزمائش آئے تو خیال کرنا میرا نام مت لینا۔ اور وہی ہوا، بادشاہ نے پکڑا، پھر کیا کیا کہ آخر میں وہ آزمائش اس قدر بڑھ گئی کہ شہر میں خندقیں کھودی گئیں، اور ان خندقوں میں جو لوگ عبداللہ بن تجار یعنی کہ ان کے دین کے اللہ کے ماننے والے تھے ان کو بھی خندقوں میں پھینک دیا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود، قرآن کہتا ہے۔ بہرحال اس طرح اور جتنے بڑے بڑے پیغمبر اولیاء جتنے بھی آئے، سب پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے پر آزمائشیں ڈالی۔ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایک آزمائش تھی، ذبح تو نہیں ہوئے اسماعیل خلیل اللہ، لیکن کتنی بڑی بات تھی۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دو تو ہمارا یعنی جان جو ہے نکلنے پہ آ جاتی ہے، حالانکہ دیا ہوا اللہ کا مال ہے۔ چاہے آج میں جس حسب نسب پر ہوں، جس حیثیت پر ہوں، میری جتنی جائیداد ہے، میرے جتنے مکان ہیں، میری پاس جو چیز بھی ہے، وہ سب میرے رب کی عطا ہے، کیونکہ میں دنیا میں ننگا آیا تھا، کچھ نہیں لایا تھا اپنے ساتھ۔ مجھے کپڑے پہنائے دوسروں نے، مجھے نام دیا دوسروں نے، میں اولاد بنا دوسروں کی۔ اسی طرح جتنا مال میرے پاس آیا وہ میرے رب نے عطا کیا، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر رب کی خدائی بولے گی کہ تو ننگا آیا تھا، تجھے کپڑے پہنائے دوسروں نے، اب جب تو اس دنیا سے جا رہا ہے تو تیرے کپڑے بھی دوسرے اتار رہے ہیں، اور کفن بھی تجھے دوسرے پہنا رہے ہیں، اور غسل بھی تجھے دوسرے دے رہے ہیں، تو پھر کس چیز کی محبت؟ اس لیے میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے مانگا جائے تو خدا را بخل نہ کیا کرو، دیا کرو، اس کے مال میں سے دے رہو، ہمارا کچھ نہیں ہے، اسی نے دیا، دنیا میں کیا لے کے آیا۔ بہرحال میرے دوستو، تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے اس محل میں رہ رہے تھے کہ ان کی بیوی جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، اور جہاں سے آپ کی یہ آزمائش شروع ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہ رہی تھی، آپ کی یعنی موجودگی میں، اس کی موجودگی میں آپ اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے، اور آپ اولاد کی طرح اس محل میں رہ رہے تھے۔ تو اب آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے دیکھتے ایک دن زلیخا کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کی، بہرحال قرآن جس طرح بیان کرتا ہے کہ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اب یوسف تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کی یہی نبوت کے اثرات، وہ نور نبوت آپ کے والد بچپن سے آپ کے ماتھے میں دیکھ رہے تھے۔ جو نبی ہوتے ہیں پھر اگلے پہچان جاتے ہیں، تو والد کو ویسے بھی بڑے پیارے تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام ویسے بھی بڑے پیارے تھے، اور ویسے بھی آپ کے فراق میں آپ کے والد بیمار ہو گئے تھے، تو یہ بات یعنی انہوں نے مخفی رکھی ہوئی۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد نے کہا کہ اس تعبیر کو بھی، اس خواب کو کسی کے سامنے مت بیان کرنا، مگر ستیلی والدہ نے خواب سن لیا تھا۔ بہرحال میرے دوستو، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کی عزت کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ قال معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس سے صبر نہ ہوا تو وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لپکتی ہے، بس جو ہی لپکتی ہے تو یوسف علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں۔ اب بعض روایت میں ایک دروازہ کھولتے ہیں، دوسرا کھولتے ہیں، حتیٰ کہ 7 دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے اور سیدھا دروازے کی طرف آپ نے دوڑ لگائی، اور وہ دوڑتے دوڑتے زلیخا آپ کے پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑتی ہے، جو کہ پھٹ جاتا ہے۔ اب جو ہی دروازہ کھولتے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر قطفیر بن مصری جو ہے وہ دروازے پر موجود کھڑے ہے، اور اس حالت کو دیکھتا ہے کہ یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے ان کی زوجہ زلیخا جو کہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی، وہ بھی خوبصورت ترین عورت تھی، وہ پیچھے دوڑ رہی ہے۔ جب یوسف عزیز مصر کو دیکھتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی زلیخا عزیز مصر کو دیکھتی ہے، تو دونوں ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی مجھ سے گناہ کا ارادہ رکھتی تھی، اور پیچھے سے بیوی چیخ کر کہتی ہے کہ اے عزیز مصر، تیرے اس غلام نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، اور اب تو انصاف کر اور کڑی سے کڑی سزا اس کو دے۔ اب عزیز مصر حیران کہ میں کس کی بات مانوں، تو وہ یوسف کو کہتا ہے کہ یوسف، تو نے کیوں غلطی کی، تو نے کیوں میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ تو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کوئی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ میں نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، قال معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ میں اپنی رب کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ تو مجھے گناہ کے لیے اکساتی ہے، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، حالانکہ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا، اور دوسرا تو ویسے بھی میرے مالک کی بیوی ہے، میں اپنے مالک کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہوں، کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں؟ تو کہتا کیسے بات مانوں، تو غلام ہے، وہ میری زوجہ ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں کیسے مانوں؟ تو اس پر اب یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میری بات پر یقین کرو گے اگر میں تمہیں گواہ پیش کروں؟ عزیز مصر کہتے ہیں گواہ پیش کرو۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے اس محل کے اندر جو کہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا پیدا ہوا، جس کی عمر اس وقت 6 ماہ کی ہے، آؤ اس سے آ کر پوچھ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس طرح جب حضرت مریم پر تہمت لگتی ہے تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 دفعہ بچوں نے گواہی دی، اور ایسے بچوں نے کہ جن پر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بول سکیں گے۔ 3 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ، یہ کیا بچہ بولے گا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عزت پر، آپ کی پاکیزگی پر جب ظالمین نے تہمت لگائی تو اس وقت آپ کی گواہی بچے نے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جب ظالمین نے، الزام لگانے والوں نے الزام لگایا تو اس وقت چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کہ جن پر زنا کی تہمت لگی تھی اور لوگ ان کے مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ اور اب معاملہ یوسف کا ہے، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ساتھ، اس طرح ان کی بیوی زلیخا کے ساتھ اس بچے کے پاس آتے ہیں، اور عزیز مصر سے کہا جاتا ہے کہ اے عزیز مصر، میں سوال نہیں کروں گا، اگر پوچھنا ہے تو خود سوال کر کے بچے سے پوچھ لے۔ اب عزیز مصر حیران کہ بچہ بولے گا کیسے؟ کبھی 6 ماہ کا بچہ بولا؟ فرمایا بولے گا، تو پوچھ کے تو دیکھ، یہ میری پاکیزگی کی، طہارت کی گواہی دے گا۔ اب جب عزیز مصر سے سوال کرتے ہیں تو بچہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پہلے میں کہتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اے عزیز مصر یوسف جھوٹے ہیں، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ تیری بیوی سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے، یوسف سچ بولتے ہیں۔ اب بچے نے 2 منٹ میں معاملہ حل کر دیا۔ جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ بچے نے آپ کی صداقت کی، آپ کی پاکیزگی کی، آپ کی طہارت کی گواہی دے دی۔ تو پھر عزیز مصر پکار کر کہتا ہے کہ اے یوسف تو اپنے قول میں سچا ہے، اے یوسف تو اپنی بات میں پکا ہے، تجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے زلیخا تو توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ تم عورتوں کے مکر سے بچائیے، اس وقت کا قول ہے۔ قرآن تو ویسے کہتا ہے کہ عورتوں کے مکر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی، بہرحال اب موضوع لمبا ہو جائے گا، میں اس پر روشنی نہیں ڈالتا کہ عورتوں کے مکر سے پناہ مانگتا ہوں میں کہ کس قدر کی مکاریاں تم کرتی ہو۔ بہرحال زلیخا شرمندہ ہو گئی۔ اب یہ بات رفتہ رفتہ پھیلتے پھیلتے پورے مصر میں مشہور ہو گئی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے رتبے والی اور اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہا، مگر غلام نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی ایک بے عزتی کی بات۔ اب یہ چرچا پھیلتا چلا گیا، لوگوں کی گھروں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو پھر زلیخا جو کہ خوبصورت بھی تھی، عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، اس وقت صاحب حیثیت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ کی بیوی کا مرتبہ بھی عطا کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ بڑی عقل مند بھی تھی۔ اب اس نے کہا کہ اس الزام کو یا اس بدنامی کو کیسے مٹایا جائے، آؤ ایک چال چلتی ہوں میں۔ اب اس نے کیا چال چلی کہ جتنی وزراء کی بیویاں، جتنی بڑے بڑے اس کے جاننے والی جتنی بھی خواتین تھیں، ان سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ اب دعوت پہ بلایا اور ان کے سامنے پھر اس نے اپنی جو موقف تھا وہ رکھا، اپنی بات کو بیان کیا کہ تم کیسے مجھ پر الزام لگاتی ہو کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام ہے اور میں ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہوں، تو آؤ ذرا آج میں تمہارا بھی امتحان کر لیتی ہوں، آج تمہارا بھی پتہ چل جائے گا کہ تم یوسف کو دیکھ کر کیا رد عمل کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹی انگشتیں زنا، یہ شاعر کہتا ہے کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ اب اس نے بڑی چال سے دسترخوان لگائے، اس کے آگے پھل رکھ دیا اس دسترخوان پر، ان پر ان لیڈیز کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں چاقو، وہ چھریاں جو اس وقت پھل کاٹنے والی تھیں وہ پکڑا دی۔ اب باتیں کرتی رہی اور کرتے کرتے اسی اثناء میں زلیخا آواز دیتی کہ اے یوسف یہاں سے گزرو ذرا۔ اب وہ پہلے سے اسی انتظار میں تھی کہ ہم بھی دیکھیں غلام کیسے ہے کہ جس پر زلیخا مر مٹی۔ اب جب یوسف علیہ السلام، مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ جب اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا وقار، رعب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے، ایک نور سا کمرے میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک سکون سا کمرے میں اتر آتا ہے، ایک انجانی سی خوشبو کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ جب یوسف کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کر جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، آپ کے حسن کو دیکھتی ہیں، کاٹنا تو وہ پھل چاہتی تھیں مگر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اور اس کے برعکس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کے حسن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک پورا کا پورا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام لے گئے، اس طرح ایک حصہ آپ کی والدہ محترمہ کو عطا کیا گیا اور ایک پورا کا پورا حصہ ہم میں تقسیم کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بھائی یوسف کامل حسن کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، کامل حسن دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کے چہرے میں سفیدی اور چمک تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تو جس طرح ان عورتوں نے دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور پھر ساتھ اپنی زبان سے کیا کہتی ہیں کہ یہ انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی آسمانی مخلوق معلوم ہوتی ہے، کہ اتنا خوبصورت کامل حسن والا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور پھر ہر طریقے پہ یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، ہر طریقے پر ڈورے ڈالنے لگی، مگر یوسف علیہ السلام حیا کے ساتھ آنکھیں نگاہیں نیچی کیے ہوئے تھے کہ پھر زلیخا کہتی ہے کہ یوسف جاؤ کمرے سے باہر، اب چلے جاؤ۔ تو آپ چلے جاتے ہیں اور وہ ہکا بکا ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس قدر مدہوش ہو گئی آپ کے حسن کو دیکھ کر۔ میرے آقا فرماتے کامل حسن کے ساتھ آئے تھے، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن کی جھلکیاں دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے آقا کا حسن تو پھر کیا ہوگا؟ جب بن دیکھے ہم اتنے فدا ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے آقا جب اپنے کامل حسن میں آئیں گے، حضرت علی کرم اللہ علیہ وجہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی آنکھ ایسے صحابہ کی نہیں تھی کہ جو جی بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ٹکا سکے، نہیں جرت تھی۔ ابھی تو کامل کی یعنی حسن کی جھلکیاں لے کر آئے تھے، کامل حسن کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اور فرمایا کہ یوسف کی حسن میں چمک تھی، میرے حسن میں جاذبیت ہے، اور جو میرے آقا کو ایک دفعہ دیکھ لیتا خدا کی قسم کٹ جاتا، مر جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر کبھی میرے آقا کی محبت کو دل سے نہ نکال سکتا۔ اور پھر جس صحابی نے جتنا بھی آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق، کوئی صحابی کیا روایت کرتے ہیں، کسی صحابی نے کیا روایت کی چہرہ انور کی، کسی صحابی نے کیا روایت کی، یعنی پوری شبیہ کو دل میں نہیں بسا سکے آپ کی۔ یہ آپ کا ایک معجزہ بھی تھا اور ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر خدا کے بعد جس کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کی نبوت خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاج الانبیاء، کہ ساری کی ساری نبوت کے سردار، انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام، اور سب انبیاء کو نبوت آپ کے وسیلے سے عطا کی گئی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا اللہ کہتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے احمد، اے محمد، اے میرے رسول، آپ تو نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اے حبیب، اگر آپ کو نبوت عطا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا اور آسمان بناتا ہی نہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر سب انبیاء کو معراج کرائی گئی، مگر سب انبیاء نے معراج زمین پر کی، مگر جب میرے آقا کی معراج کی باری آتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اس میں بھی کچھ مختلف ہونا چاہیے۔ اگر سب انبیاء کی طرح میں آپ کو معراج زمین پر کرا دوں تو پھر آپ اور انبیاء میں کیا فرق رہے گا؟ سارے نبی محترم ہیں، سارے نبی پاک اور معصوم ہیں، مگر میرے آقا کا مقام جو ہے وہ مختلف ہے ان سے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اے میرے محبوب، آئیے جب آپ کی معراج کا وقت آئے گا تو پھر ایسے معراج کراؤں گا کہ دنیا اس پر سوچے گی، دنگ اور حیران رہ جائے گی۔ اور پھر یہ نہیں کہ میرے آقا 40 دن کے لیے چلے گئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، یا میرے آقا کچھ ایک ہفتے کے لیے محراب میں بیٹھ گئے کہ وہیں سے میری معراج ہوگی اور پھر اتنے دنوں کے بعد میں آؤں گا۔ نہیں، ایک تو میں آپ کو معراج کراؤں گا، زمین سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے کر جاؤں گا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ پر سارے انبیاء کی امامت کراؤں گا، امامت کے بعد پھر آپ کو میں اپنے عرش معلیٰ پر بلاؤں گا، اور عرش معلیٰ سے لے کر میں جنت اور جہنم کی سیر کراؤں گا، اس کے بعد آسمانوں پر جتنے میرے ملائکہ اور انبیاء موجود ہیں سب سے ملاقات بھی کراؤں گا، اور پھر جو اس میں خاص بات ہے، اے نبی سب لوگ سو رہے ہوں گے اسی لمحے میں واپس بھی لے کر آ جاؤں گا۔ یعنی پھر فرق تو ہے نا، یہ نہیں کہ میرے آقا کوئی 40-50 دن کے لیے چلے گئے، نہیں، فرمایا کہ پھر فرق کیا ہوا
میرے خالق ہونے کا کیسے پتہ چلے گا، میری قوت کا کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ اب پتہ نہیں کتنے سال میرے آقا کو لگے آسمانوں پر جاتے ہوئے، کتنا وقت لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کی روح کو قبض کر لیا۔ گویا کہ اب وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر بیان کروں واقعہ حضرت یوسف علیہ، لیکن ضروری سمجھتا ہوں اس سے مثال، اس سے مراد کیا ہے؟ گویا کہ میرے آقا ساری کی ساری زمین کی جان تھے، ساری زمین کی روح تھے۔ خدا کی قسم جب روح زمین سے نکل گئی تو پوری کی پوری زمین ساکت ہو گئی، سب نیند میں سو گئی، سب کی روح قبض کر لی، وقت رک گیا، ادھر تھم گیا۔ جہاں پر وضو کا پانی چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر وضو کا پانی رک گیا۔ جس حالت میں بسترے کو گرم چھوڑ کر گئے تھے، فرمایا کہ جب بسترے پر دوبارہ لوٹا تو بسترا بھی گرم تھا۔ جس طرح کنڈی کو ہلتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے، فرمایا کہ جب اپنے حجرہ مبارک میں آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کنڈی بھی بدستور ویسے ہل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا کرشمہ، اس کے اختیارات کون جانے، اس کی حکمتوں میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ گویا کہ جان نکلی، سب انسانیت سمیت پوری زمین بے ہوش بلکہ مر گئی، فوت ہو گئی۔ اور پھر میرے آقا جب واپس زمین میں آئے تو زمین کو پھر جان مل گئی۔ میرے دوستو، اسی اثناء میں یعنی پھر وہ زلیخا عورتوں سے کہتی ہے کہ اے خواتین، اے میری دوستو، اے میری جاننے والی سہیلیوں، اب بتاؤ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ایک جھلک یوسف کی دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور تم سے برداشت نہیں ہوا، طرح طرح کے ڈورے یوسف پر ڈالنے لگی، اور بتاؤ میرا کیا حال ہوگا کہ کتنے عرصے سے میں یوسف کے ساتھ اس محل میں رہ رہی ہوں۔ تو اس پر سب کی سب یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتی ہیں، اور پھر یوں رفتہ رفتہ یہ واقعات بڑے مشہور ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر اب بادشاہ اپنے وزراء سے مشورہ کرتا ہے کہ اس معاملے کا کیا حل ڈھونڈا جائے۔ تو اس پر سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ اگر یوسف آزاد رہے تو یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دو۔ اب اس بات پر اتفاق ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ 7 برس یا 12 برس قید میں رہے اور وجہ کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمایا جانا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام جب قید میں آتے ہیں تو اتفاقاً اسی دوران بادشاہ کے 2 بڑے خاص بندے، نمائندے، جس میں ایک جو کہ بادشاہ کا کھانا تیار کرتا ہے اور ایک جو کہ اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو رس نچوڑ کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب پیش کرتا ہے، ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے، ایک نے شراب میں زہر ملائی اور دوسرے نے کھانے میں زہر ملائی اور بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی، تو ان پر یہ الزام تھا۔ تو اسی الزام کی وجہ سے یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں آتے ہیں۔ اب آپ جب قید خانے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان الفاظ میں شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ قید خانہ، یہ تنہائی، یہ قید اس گناہ سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ جس گناہ کی طرف مجھے مصر کی عورتیں بلایا کرتی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ آپ کے حسن سلوک سے پورے کے پورے قیدی آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے معتقد ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار و محبت کرنے لگتے ہیں کہ اسی اثناء میں وہ جو 2 قیدی آپ کے ساتھ جو بادشاہ کے بڑے خاص تھے وہ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک کیا خواب دیکھتا ہے کہ اے یوسف، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے کر چل رہا ہوں اور اس میں سے چیل کوے میری روٹیاں کھا رہی ہیں۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ اے یوسف، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں رس کو، شربت کو نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو ہمیں اس کی تعبیر چاہیے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو میں اس واقعے کو آگے کوشش کروں گا کہ پورا ہو جائے۔ آپ بھی وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔